کیونکہ ان کی تعداد انسانوں سے سینکڑوں گنا زیادہ ہوگی، اور وہ بیسک آئی کیو رکھنے والی مخلوق ہوگی، جس کی وجہ سے وہ انتہائی اگریسو اور وائلنٹ ہوگی۔ بہرحال یہ ایک پاسبلٹی ہے، حقیقت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ مسند احمد کا حدیث روایت نمبر 13024 کے مفہوم کے مطابق جب یجوج اور ماجوج ختم ہو جائیں گے اور مسلمان اپنے گھروں اور قلعوں سے باہر نکل پڑے آئیں گے، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جماعت کو لے کر پہاڑ سے نیچے اترائیں گے، تب ان کے ساتھ موجود جانور یعنی پالتو جانور ان یجوج اور ماجوج کی لاشوں اور خون کھا کر خوب موٹے تازے ہو جائیں گے، کیونکہ گھاس وغیرہ اور دیگر زراعت و یجوج اور ماجوج ختم کر چکے ہوں گے۔ تو پالتو جانور جیسے گائے، بھینس، بکری، بھیڑ وغیرہ یہ سب گوشت کھا کر موٹے تازے ہو جائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سبزی خور جانور گوشت خور کیسے ہو جائیں گے، مطلب کیسے گوشت کھانے لگیں گے؟ کیونکہ وہ بنیادی طور پر سبزی خور ہیں، تو کیا ایسا ہونا ممکن ہے؟ سبزی خور جانوروں کو گوشت خور بننے کے پیچھے کئی ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے جانوروں میں مخصوص معدنیات کی کمی ان کو گوشت خور بنا سکتی ہے، اور غذائی قلت، قحط یا خشک سالی، اس طرح کے حالات ایک سبزی خور کو عارضی طور پر گوشت خور بنا سکتے ہیں۔ جیسے بعض اوقات ہرن شدید غذائی قلت میں گوشت کھانے پر مجبور ہو جاتے ہیں، پرندوں کو کھانے لگتے ہیں، چوہوں، چھپکلی، سانپ وغیرہ کو کھانے لگتے ہیں، اور انڈے وغیرہ بھی کھاتے ہیں۔ کئی ایسے واقعات بھی ریکارڈ ہوئے ہیں کہ گائے جو کہ پالتو جانور ہے اس مرغی کو کھاتی ہوئی دیکھا گیا ہے، اور گھوڑے جب حالات غیر معمولی ہو جاتے ہیں اور ان میں پروٹین کی کمی یا پھر کسی اور غذائی عنصر یا معدنیات کی شدید کمی ہو جائے تو وہ بھی گوشت کھانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی تفصیلات آئی ہیں حدیث مبارکہ میں، لیکن وہ تفصیلات جہاں irrelevant ہیں، مطلب غیر متعلقہ ہیں۔ یاجوج اور ماجوج کے مرنے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کی گردن میں ایک زخم ہوگا یا کیڑا پیدا ہوگا جس کی وجہ سے ان کی موت ہوگی۔ تو یہاں اس کی وضاحت کے لیے ایک اندازہ قائم کرنا پڑے گا کہ اگر وہ غاروں میں ہیں تو ہزاروں سالوں تک غاروں میں رہنے کی وجہ سے ان کی باڈی سورج سے اور زمین کے اوپر کی آب و ہوا سے مکمل طور پر کمپیٹیبل، مطلب ہم آہنگ نہیں ہو پائے گی، اور ایک خاص پیریڈ آف ٹائم گزرنے کے بعد ان کے اندر ہماری زمین کے کلائمیٹ اور سورج کی روشنی ایسا افیکٹ ڈالے گی کہ جو ان کی موت کا سبب بنے گی، کیونکہ غاروں کے اندر کم روشنی، کم آکسیجن اور وائرس سے بیکٹیریا بھی کم ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا مدافعتی نظام انتہائی کمزور ہوگا، جس کی وجہ سے باہر اوپن ماحول میں سروائیو نہیں کر پائیں گے۔ اور اگر یاجوج اور ماجوج دوسری تھیوری کے مطابق کسی اور پلانٹ سے ہیں تو اس پلانٹ اور ہمارے پلانٹ کی آب و ہوا میں بہت فرق ہے، کیونکہ وہ مضبوط جسمانی ڈھانچہ اور امیون سسٹم رکھتے ہوں گے، تو اس کے لیے کچھ دیر تو سروائیو کر پائیں گے، لیکن ایک خاص پیریڈ آف ٹائم گزرنے کے بعد وہ ہمارے کلائمیٹ کو اڈاپٹ نہیں کر پائیں گے، جس کی وجہ سے ان کی موت ہونا شروع ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر سمندر کی انتہائی گہرائیوں میں رہنے والے جاندار جیسے مچھلی وغیرہ ہو گئے، ان کو 70 سمندر پر لایا جائے تو ان کے جسم میں موجود گیسز بلبلے کی صورت میں ان کی جلد میں پھٹ جائیں گی، کیونکہ یہاں کم پریشر ہے، اور اس لیے ان کا جسم اس کم پریشر کو اڈاپٹ نہیں کر پائے گا۔ کچھ دیر زندہ رہنے کے بعد بالآخر ان کی موت ہو جائے گی، جیسے اینگلر فش، جینٹ ٹیوب وارمز، ڈیپ سی فش، یہ سب اس کی مثالیں ہیں۔ کیونکہ اس پلانٹ کی گریویٹیشنل فورس ہماری زمین سے زیادہ ہے تو ان کے جسم زیادہ پریشر سہنے کے عادی ہوں گے۔ جیسے ہی وہ کم پریشر والے ایریا میں آئیں گے تو ایک خاص پیریڈ آف ٹائم کے بعد ان کے جسم اس کم پریشر کو اڈاپٹ نہیں کر پائیں گے، جس کی وجہ سے ان کے جسم میں موجود گیسز بلبلہ بن کر پھٹیں گے، جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان کی گردن میں ایک کیڑا پیدا ہوگا اور اسی وجہ سے یاجوج اور ماجوج مر جائیں گے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج کو جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا جبکہ ان کی طرف کوئی نبی ہی نہیں آیا، جہاں تک میں سمجھتا ہوں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یاجوج اور ماجوج اہل فطرت میں سے ہوں گے، یعنی قیامت کے روز ان لوگوں کو آزمایا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور جو اس آزمائش میں پورے اتریں گے وہ جنت میں، اور جو اس آزمائش میں ناکام ہوں گے وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ جبکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ سارے کے سارے جہنمی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کے بارے میں پہلے بتا دیا گیا ہے، کیونکہ ان کی نیچر ہی ایسی ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہی کریں گے۔ دوستو، ہو سکتا ہے کہ ہماری ریسرچ غلط ہو، لیکن ایک کامن سینس کا سوال بنتا ہے کہ آخر حضرت ذوالقرنین کی ان 3 سفروں کے بارے میں قرآن میں آنا کیوں ضروری تھا؟ اللہ تعالیٰ صرف سمپل فرما دیتے کہ یاجوج اور ماجوج ایک فسادی قوم ہے اور ذوالقرنین نے ان کو بند کیا اور وہ قیامت کے قریب نکلیں گے، اور اس کی تشریح حدیث شریف میں آ جاتی، لیکن یہاں ہر بار الگ الگ سفر بیان کیا گیا اور الگ الگ قوموں پر بیان کیا گیا۔ اس میں آخر کوئی نہ کوئی حکمت تو ہے۔ ذوالقرنین کے واقعات، اصحاب کہف کے واقعات اور بھی کئی دیگر واقعات ہیں جو سورہ کہف میں بیان ہوئے ہیں، اور حدیث شریف کے مفہوم کے مطابق سورہ کہف فتنہ دجال سے محفوظ رکھے گی۔
حالانکہ سورہ کاف میں دجال کا ذکر ہی نہیں ہے، تو اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ اور سورہ کاف ہمیں کیسے بچائے گی فتنہ دجال سے؟ یہ سب جاننے کے لیے انشاءاللہ کسی اور دن ملیں گے، اس پر تفصیلی بات کریں گے انشاءاللہ۔ دوستو اس سارے پروجیکٹ میں مجھے کافی محنت کرنی پڑی، اور مجھے یہ بھی دیکھنا پڑتا تھا کہ اس پورے پروجیکٹ میں کوئی بھی حدیث شریف چھوٹ نہ جائے، کوئی روایت چھوٹ نہ جائے، کیونکہ کافی ساری کتابیں حدیث اور روایات کی، تاکہ تمام حدیث کو دیکھ کر ان کے مطابق ایک قوم پر ریسرچ کی جائے کہ جس کے بارے میں تمام احادیث کو مضامین کو اس قوم پر مکمل فٹ بیٹھیں۔ اس کے لیے مجھے اسلامک حوالہ جات کے ساتھ ساتھ جدید دور کے تقاضوں کے مطابق سائنٹیفک تھیوریز اور فیکٹس کو بھی نظر میں رکھنا پڑتا تھا، تاکہ یاجوج اور ماجوج کے بارے میں آپ کے ذہن میں ایک کلیئر امیج بن جائے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں کچھ نہ کچھ حد تک یاجوج اور ماجوج کے بارے میں اب ہم ختم ہو گئے ہوں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آنے والے کال میں آج کل کی تحقیق کے مقابلے میں زیادہ بہتر اور واضح تحقیق کے نتائج سامنے آ جائیں، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ دوستو اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کمنٹس میں کہ میرے سارے پروجیکٹ میں آپ کو میری کاوش کیسی لگی۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہیں اور کسی قسم کا سینس بنا رہی ہیں، پلیز ویڈیو کو شیئر کیجیے تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ معلومات پہنچ سکیں۔